بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی شازیہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ آپ یہ فروٹ دیکھ رہے ہیں، آج میں لب شیری بناؤں گی۔ میں نے گرما لیا ہے، سیب لیے، آم لیے اور انگور لیے ہیں، کیونکہ زیادہ کچھ فروٹ دکھ نہیں رہا تھا۔ جو میں اور کچھ ڈالتی اسٹرابری وغیرہ تو وہ تھی نہیں۔ یہ 4 چیزیں لے کے میں لب شیری بنا رہی ہوں اور وہ بہت مزے کی بنے گی، آپ لوگ دیکھتے رہیں۔ اور آج میں ایک نئی اسٹوری بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، تو آپ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو اسٹوری میری اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ کوئی بھی کامنٹس نہیں آ رہے آپ لوگوں کے، مجھے بتائیں کہ کیسی لگتی ہے، تو میں فنی بھی اسٹوریاں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ویسے بھی۔ تو چلیں اسٹوری شروع کرتی ہوں۔ ایک آدمی تھا جس کا دم نکل رہا تھا اور اس کا سانس اٹکا ہوا تھا، مطلب سب کو بلا لیا، دیکھا رہے کہ بھائی یہ 3-4 دن سے اس کا سانس اٹکا ہوا ہے اور اس کا دم نہیں نکل رہا، پتہ نہیں کیوں، کیا بات ہو گئی ہے۔ تو بڑے بڑے بھائی مولوی بھی آئے، دیکھا اسے، بولا کیا بات ہے، ایسا اس نے کیا کرا، یہ آدمی کیسا تھا؟ بولا نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس سے تو کوئی محلے والے کہنے لگے ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو بولا پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی بڑے مولوی صاحب آئے، انہوں نے بولا کہ اس کی ماں ہے؟ بولا ہاں۔ کہ وہ کہاں ہے؟ کہ وہ الگ رہتی ہے۔ تو بولا ماں کو بلا کر لاؤ۔ اس کی ماں کو بلانے گئے تو وہ نہیں آ رہی تھی، تو وہ بڑے کوئی علماء تھے، وہ چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا بیٹا ایسی نوبت پہ پڑا ہوا، اس کا دم نہیں نکل رہا، ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ صحیح نہیں تھا؟ بولا ہاں صحیح تھا، نماز پرہیزگار، سب کچھ، نماز بھی پڑھتا تھا، سب باتیں کرتا تھا، لیکن پھر بولا کیوں آپ کیوں نہیں چلی؟ بولا نہیں۔ تو آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ تو اس نے بولا، اس کی ماں نے بولا کہ وہ سب چیزوں میں اچھا تھا، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو دل کو نوچ لیتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا، مطلب وہ مجھے ماں کو جیسے سمجھتے وہ ماں نہیں سمجھتا تھا، وہ اس طرح کی بات کرتا تھا کہ میرا اندر سے دل دکھ جاتا تھا۔ تو بولا کہ آپ دیکھو ایسی نوبت پہ ہے وہ، آپ اس کو معاف نہیں کرو گی تو اس کا دم نہیں نکلے گا۔ بولا نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ بڑے اس کو جیسے تیسے اس کی ماں کو لے کر آئے، بولا ابھی معاف کر دو تاکہ یہ آزاد ہو، اس کا دم نکلے۔ جب تک ماں معاف نہیں کرتی تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، تو آپ ماں ہو اور اس کو ایسے۔ بولا پھر صحیح ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ہی ہمیشہ جلائے گا، کیونکہ جس کی ماں جس بچے کو معاف نہیں کرے تو وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں ہی جلتا ہے۔ تو صحیح ہے، ہم اس کو ایسی، پھر اس کو سانس نہیں نکل رہا، ہم اس کو جلوا دیتے ہیں۔ بولا ایک دم پھڑک کے بولا نہیں 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 نہیں، میں نے معاف کرا، میرے اللہ نے معاف کرا۔ تو بولا جیسی اس کی ماں نے یہ بات بولی کہ میں نے معاف کرا، میرے اللہ نے معاف کرا، تو بس اللہ نے معاف کرا اور میں نے معاف کرا، یہ بولتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ تو ماں تو وہ چیز ہے کہ بلے ناراض بھی ہو بچوں سے تو بھی ماں ہر اپنے بچوں کو، کوئی بھی بچہ ہو جیسا بھی ہو، لیکن ماں تو معاف کر ہی دیتی ہے۔ بچے ہیں کچھ بڑے ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہی پیدا ہوئے ہیں، مطلب وہ چھوٹے نہیں تھے، بڑے ہو کے وہ خود ہی باپ بن جاتے ہیں، مگر ماں باپ کی انسان کو عزت کرنی چاہیے۔ ماں باپ جیسی ہستی ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ماں باپ ہوتے ہیں تو بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، سب بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ جتنے آج کل وقت اتنا کم ہے، لوگوں پہ ایسی بیماریاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، پر یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز رفع دفع کر کے، اور اچھا انسان جو ہوگا وہ کبھی بات کو کھینچے گا نہیں، وہ رفع دفع ہی کرے گا۔ اور بہن بھائیوں کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں تو بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اور ماں باپ نہیں ہوتے تو کوئی کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ لڑائیاں، یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں، کہ بس کچھ لوگوں کی تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے منہ پہ آپ کی، میرے منہ پہ میری۔ تو کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ آپ کا ہی کھا کے، لامبا جیسی ہوتی ہے ان کی عادت، کہ آپ کا ہی کھا کے آپ کے منہ پہ تھوک دیں گے۔ ہونے دو، مگر انسان کو اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے، جس کی اخلاق اور زبان اچھی نہیں ہے نا،
اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان ایسی بات کر دیتا ہے کہ سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے کہ اس نے ایسی بات کیوں کری۔ تو ہمیشہ اپنے آپ میں نرمی پیدا کریں، اپنے بچوں میں بھی یہ عادت ڈالیں کہ ہر بات کو رفع دفع کرنا سیکھیں، اور ماں باپ کی اپنے عزت کریں۔ جو ماں باپ ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے پیچھے جو ایک دیوال ہوتی وہ ماں باپ ہی ہوتے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ بس آج تھوڑی دکھی والی باتیں میں نے کر لی ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے میری سٹوری تھی اور جو میں نے سنائی ہے یہ حقیقت بات ہے کہ انسان کو اتنا ظلم نہیں ڈھالنا چاہیے جو آگے ہمارے کو تکلیف ہو۔ آج جو ہم بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ تو یہ ریسیپی تو میری تیار ہو چکی ہے باتوں میں، اور یہ چاکلیٹ چپس بھی میں نے اس میں ڈالی ہے، سارے فروٹ ڈالیں، اور اس میں نے لبِ شیریں میں تو ہر چیز ڈلتی ہے، جتنی چیزیں آپ ایڈ کریں گے اتنی ہی مزے کی ہوگی۔ تو میں نے یہ 3 کٹورے بھی بنائے۔ اب یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کدھر کدھر جائیں گے، اور بہرحال یہ آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور جتنے بھی آپ لوگ میرے کو یہ کامنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ کھانے کے لیے لے کر آئی ہوں، آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی گاڑھی اور کتنی اچھی بنی ہے، اس میں کلرفل والی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ آپ لوگ دیکھیں، انجوائے کریں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی انجوائے کریں، اور ضرور بنائیے گا۔ جو میں آپ لوگوں کو ٹپس دے رہی ہوں، جو آپ لوگوں کو ریسیپی دے رہی ہوں، آپ لوگ ایک دفعہ بنا کے ضرور دیکھنا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور بس اتنی ہی باتیں، اگر کوئی بات بری لگی ہے تو سوری، اور اچھی لگی ہے تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے۔ چلتی ہوں، پھر دوبارہ بولنا چاہتی، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔